اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2.5 مہینوں کے بعد بھارت میں مسجدیں کھل رہی ہیں۔ اب مسلمان مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت نے 25 مارچ کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، جس میں مسجد سمیت سبھی عبادت گاہوں کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب مرکزی حکومت نے 8 جون سے عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں، کیونکہ کرونا وائرس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور پہلے کے مقابلے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور دیگر مسلم ممالک میں بھی مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن وہاں بھی ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہندوستان میں ان لاک میں نرمی دیتے ہوئے مرکزی حکومت نے 8 جون سے سبھی مذہبی مقامات و عبادت گاہوں کو کھولنے کا اعلان 31 مئی کو ہی کر دیا تھا، اور اس کے لیے رہنما ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ کئی مساجد کی انتظامیہ، ملی تنظیم اور علماء حضرات نے بھی کچھ رہنما ہدایات تیار کی ہیں، جن پر نمازیوں کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ رہنما ہدایات اس لیے جاری کی گئی ہیں تاکہ کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں 15 ضروری ہدایات اور گائیڈ لائنز جن پر عمل کرنا ہر مسجد میں نمازیوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، مسجدوں میں صرف فرائض کی ادائیگی کریں، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں۔ نمبر 2، جماعت کے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں، یعنی نمازیوں کے درمیان ایک ضروری فاصلہ ہو، کم از کم 1 میٹر کا۔ نمبر 3، مسجد میں ماسک پہن کر آئیں اور جب تک مسجد میں رہیں ماسک پہنے رہیں۔ نمبر 4، اذان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ نہ رکھیں، یہ وقفہ 5 منٹ کا ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 5، نمازوں کو امام صاحب طویل نہ بنائیں اور جمعے کی نماز میں خطبہ بھی مختصر رکھیں۔ نمبر 6، مسجد میں جماعت سے پہلے اور بعد میں غیر ضروری اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، نمازی گھر سے جائے نماز لے کر آئیں اور مسجد میں رکھی ٹوپیوں کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن شریف، تولیہ اور تسبیح کا استعمال بھی نہ کریں۔ نمبر 8، وضو گھر سے کر کے مسجد پہنچیں۔ بہتر یہ ہے کہ متولی حضرات وضو خانے اور غسل خانے بند رکھیں۔ نمبر 9، ہر نماز سے پہلے مسجد کے فرش اور دیواروں کو سینیٹائز کیا جائے یا فنائل وغیرہ سے فرش کی دھلائی ضرور کریں۔ نمبر 10، مسجد میں کسی سے ملاقات کرتے وقت مصافحہ یا گلے ملنے سے بچیں۔ نمبر 11، 60 سال سے اوپر اور 10 سال سے کم عمر کے افراد گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، مسجد نہ جائیں۔ نمبر 12، اگر آپ کے اہل خانہ میں کسی کو بخار، نزلہ، زکام یا کمزوری کے آثار ہیں تو ازراہ کرم مسجد میں بالکل تشریف نہ لائیں۔ نمبر 13، جمعے کی نماز میں سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنانے کے لیے 1 سے زائد نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 14، مسجد میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد کی دیواروں، دروازوں، فرش، سوئچ بورڈز اور دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ نمبر 15، اپنے جوتے چپل کو اچھی طرح رکھیں، کسی دوسرے کی چپل کو چھونے اور اس پر پاؤں رکھنے سے بھی بچیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ چپل رکھنے کے لیے کیری بیگ لے کر آئیں۔ امید ہے آپ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ میں تھی آپ کے ساتھ آسیہ خان۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور ملت ٹائمز کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا